بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پائجامہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اسلام ایک صحیفہ ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات اور ہدایات توازن و اعتدال کے شاہکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو بھی اسلام نے جگہ جگہ مد نظر رکھا ہے۔ چنانچہ لباس کے متعلق بھی اسلام میں کافی واضح اور دو ٹوک ہدایات موجود ہیں، جو ایک طرف عقل اور انصاف کے مطابق ہیں تو دوسری طرف انسانی فطرت کے بھی پوری طرح سے ہم آہنگ ہیں۔ لباس کے سلسلے میں جو حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ٹخنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ مردوں کا لباس اتنا لمبا نہ ہو کہ ٹخنوں تک لٹکے اور ٹخنے چھپ جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک مردوں کے کپڑے ہوں۔ اگر اس پر عمل آوری مشکل ہو اور اگر وہاں تک رکھنا اچھا نہ محسوس ہوتا ہو تو ٹخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے رکھنا اس طرح کے ٹخنے چھوپ جائیں، اسلام میں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کئی احادیث میں اس کا مضمون وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کا پر گوشت یعنی بھرا ہوا گوشت کا حصہ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ازار باندھنے کی جگہ ہے، حد ہے، اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو اس سے تھوڑا نیچے تک ازار یعنی پائجامہ رکھ سکتے ہو، اور اگر تم یہ بھی پسند نہیں ہے تو یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے کہ ٹخنوں تک کے لیے ازار کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ سے ایک حدیث روایت ہے، اور ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت خالد بن عبیدہ محاربی جو اشعث بن سلیم کی پھوپھی کے چچا ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا اس حال میں کہ میرے جسم پر ایک چادر تھی جس کو میں گھسیٹ رہا تھا، تو مجھ سے ایک شخص نے کہا، تم اپنے کپڑے کو اوپر اٹھاؤ کیونکہ یہ کپڑے کو پاک رکھنے اور زیادہ مدت تک باقی رکھنے میں معاون ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو ایک دھاری دار چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا اسوہ تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نصف پنڈلی تک تھا۔ آپ ان احادیث میں غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مد نظر رکھیے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ رکھنا، ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن پر قیامت کے دن اللہ پاک نظر نہیں فرمائیں گے، ان لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو تہبند، ازار اور پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مومن بندے کی امید اور آرزو کہ
اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہوئے اور یوم آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور یہ مومن بندے کی معراج ہونی چاہیے۔ اور آپ غور کریں کہ جو شخص یہ کرتا ہے اسے اللہ کی نظر رحمت سے محرومی نصیب ہوتی ہے، محرومی ملتی ہے، اور قیامت کی ہولناکیاں اس کے مقدر بن جاتی ہے، اور اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں پڑتی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس سے اسی قدر غفلت اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے کو فیشن اور روشن خیالی تصور کیا جاتا ہے۔ کیا خاص، کیا عام، کیا بڑے، کیا چھوٹے، ہر کوئی اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہے۔ جس کا کوئی لذت نہیں، جس کی کوئی لذت نہیں، اس گناہ میں مبتلا ہے۔ ہم نے مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کو اس قدر اپنا لیا ہے کہ آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو ہم پسند نہیں کرتے، اس کے اوپر چلنے میں ہم عار محسوس کرتے ہیں، اور غیر اسلامی رنگ میں اپنے آپ کو اس قدر ڈھال دیا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ حالانکہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مد نظر رکھ کر ہمیں ان احادیث کو مد نظر رکھ کر ٹخنوں سے نیچے پائجامہ باندھنے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ اور اسی طرح ازار، تہبند یا جو بھی آپ پہنتے ہیں، پوائنٹ وغیرہ، اور اسی طرح سے جو بھی آپ پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مرض دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگا، اور اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بھیج دیا، جا کے آپ پھر سے وضو کر کے اور نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی شریعت کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ان احادیث کا اس سلسلے میں محدثین نے کئی ساری احادیث روایت کی ہیں، اور ہر حدیث اپنی جگہ پر ہر حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ازار کو اور پائجامے کو ٹخنے سے نیچے باندھنا حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ تکبر کے طور پر ہو، چاہے وہ یوں ہی چھوڑ دیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ہم اس چیز کو سمجھیں، اور اس چیز کو سمجھ کر ہمیں اپنے آپ کو اب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اس گناہ میں لذت میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کی چھوڑنے کی یہ حدیث ہمیں اس کی چھوڑنے پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس گناہ بے لذت کو چھوڑیں، اور اس گناہ بے لذت پر ہم اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر یہ عمل ہے، اس لیے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔